بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وارتفعت الأصوات في المساجد وشرب الخمر ولبس الحرير واتخذت القيان والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، معزز اہالیان شہر، علماء کرام اور جلسے میں شریک ہونے والے محترم حضرات، یہ پروگرام جو اصلاح معاشرہ کے عنوان سے رکھا گیا ہے، میں نے اسی مناسبت سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی مشہور کتاب کے اندر تخریج کی ہوئی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں ہمارے آقا اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں یہ فرمایا کہ میری امت جب 15 کام کرنے لگے گی تو میری امت پر آزمائش اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، پوری امت پریشان حال ہو جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نصرت اور خدا کی رحمت کا دروازہ امت پر بند ہو جائے گا۔ اور یہ پریشان کن حالات کب ہوں گے؟ فرماتے ہیں جب ہوں گے جب میری امت 15 کام کرنے لگے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فوراً عرض کیا: وما ہی یا رسول اللہ؟ وہ 15 کام کیا ہیں ہمیں بتائیے، تاکہ ہم ان 15 کاموں کو اپنے معاشرے میں پیدا نہ ہونے دیں، ہم ان کے خلاف جہاد کریں
اپنے معاشرے کو ان کاموں سے پاک رکھیں، کہیں نظر آئیں تو معاشرے کو پاک کر دیں تاکہ اللہ کی رحمت، اس کی نصرت اور اس کی تائید سے ہم محروم نہ ہو سکیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اپنی امت سے اتنا تعلق ہے کہ کسی نبی کو اپنی امت سے اتنا تعلق نہیں رہا، انہوں نے اپنی امت کو رحمت خداوندی سے محروم نہ ہو سکے، اس لیے ایک ایک کر کے ان کو بیان کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حدیث کو بیان فرماتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نبی بیان کر رہا ہے، وہ اپنی امت کو چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ رحمت خداوندی سے ہمکنار رہے، خدا کی نصرت اور تائید سے محروم نہ رہے، اس لیے اس نے ایک ایک کر کے دنیا سے پس پردہ تشریف لے جانے سے پہلے امت کو باخبر کر دیا، صرف صحابہ کو نہیں۔ آپ نے 1400 سال پہلے اپنی امت کی فلاح و بہبود کے لیے جس چیز کو فرمایا تھا، آج تک انہی کلمات کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ یہ بھی اس امت کا ایک کمال ہے جو امم سابقہ میں کسی کو میسر نہیں ہو سکا۔ وہ 15 چیزیں کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور مختصر الفاظ میں پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت ہو چکا اور میں تو صبح 8 بجے سے مستقل سفر ہی کر رہا ہوں، اس لیے میں اس کو مختصر انداز میں پیش کر کے آپ کے سامنے موجودہ ملک کے حالات کے اندر جمعیت علماء کا کیا پیغام ہے اور جمعیت علماء اس کے لیے کیا کر رہی ہے، بہت ہی مختصر چند منٹوں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حدیث کا تو یوں سمجھیے کہ میں ترجمہ کرتا چلوں گا۔ سب سے پہلی چیز آپ نے فرمائی، اذا کان المغنم دولا والامانۃ مغنما، ان دونوں کا حاصل ایک ہی ہے۔ جب مال غنیمت جو نبی کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین میں حصہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ اگر فتح و نصرت عطا فرمائے تو مال غنیمت ان جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کا حصہ ہے۔ جو امیر ہوگا مجاہدین کا، خلیفۃ المؤمنین ہوگا، بادشاہ وقت ہوگا، جب اس مال غنیمت کو اپنی ملکیت سمجھ کر اس پر اپنا قبضہ کر لے اور مال غنیمت جن کا حصہ ہے ان کو محروم کر دے۔ ایک دوسری چیز فرماتے ہیں والامانۃ مغنما، مال امانت جس کو کہتے ہیں، آدمی اپنی چیز کسی دوسرے، زمین ہے، جائیداد ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، کسی کے پاس رکھ دے، جس کے پاس رکھ دے بجائے اس کے کہ صاحب حق کو اس کا حق واپس کرے، اس کو مال غنیمت سمجھ کر کھا جائے، دبا لے۔
دونوں کا حاصل ایک ہے، امانت دل سے نکل گئی، جس کا حق ہے اس کا حق دینا لوگ بند کر دیں۔ وہ بادشاہ وقت جو بیت المال اور خزانوں کا مالک ہے وہ بھی بے ایمان ہو گیا، اور راستہ چلتے ہوئے آدمی کے دل سے بھی امانت نکل گئی، کوئی کسی کا حق دنیا کے اندر نہ دے۔ وہ جو لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں کے اندر کھیلتا ہے، سارے ملک کا خزانہ اس کے ہاتھ میں، وہ بھی بے ایمان ہو گیا۔ مال غنیمت جن کا حق ہے ان کو محروم کر رہا ہے، اور وہ آدمی جو زمین پر چلتا ہے، عامت الناس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے دل سے بھی امانت نکل گئی۔ اگر کوئی اپنا حق اس کے پاس رکھ دیتا ہے تو اس کو اس کا حق ملتا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے دل میں امانت نہیں ہے یوں سمجھو کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے، اور ایمان نام ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان نام ہے اللہ پر ایمان لانے کا، اور مختلف چیزوں کو بیان، قیامت کے دن پر ایمان۔ کیا مطلب قیامت کا دن؟ آدمی اس زندگی کے بعد دوسری مرتبہ زندگی دیا جائے گا، اور اپنی اس دنیا کے کیے کا حساب اسے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا، جس کو قرآن کہتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ بھول گئے؟ دوبارہ پھر زندہ کرنے کو بھول گئے، جس دن ساری جہان کے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنی دنیا کے ہر کیے کا حساب دیں گے، وہاں اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ امانت کس کی تھی؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مظلوم ہے، جس کا حق لے لیا ہے، کل وہ گردن پکڑ کر کے اللہ کے دربار میں لے کر آئے گا، اے اللہ اس نے میرا حق نہیں دیا۔ اللہ کو غصہ ہوگا، فرمائیں گے اد الامانہ، دے اس کا حق دے۔ دائیں بائیں دیکھے گا، روپیہ پیسہ سونا چاندی زمین جائیداد کچھ تو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ سے کہے گا انا یا ربی وقد ذہبت الدنیا، اے اللہ کہاں سے دوں، دنیا تو ختم ہو گئی، جو میں نے لیا تھا نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کو اتنا غصہ ہوگا، پھر فرمائیں گے ہم کچھ نہیں سنتے، اد الامانہ، حق دے اس کا۔ کہے گا اے اللہ میری بفتہ سن تو لیجئے، میں کہاں سے دوں، دنیا ختم ہو گئی، آج دنیا میں نے جو کچھ لیا تھا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ پھر تیسری مرتبہ یہی اد الامانہ، ہم کچھ نہیں سنتے، اس کا حق دے۔ ایک پیسہ لیا تھا یا 1000 لیے تھے یا 50,000 لیے تھے یا 1,00,000 2,00,000 لیے تھے، کچھ نہیں، اس کا پیسہ دے، اس کی امانت دے، اس کا حق دے۔ یہ امانت کی اہمیت ہے۔ یہی چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احادیث کے اندر امانت کے سلسلے کے اندر یہی بات فرماتے ہیں، تاکید فرماتے ہیں امانت کی۔ ابتدا سے لے کر آخر تک دور نبوت، بالکل جاتے جاتے جو آپ نے حجۃ الوداع کے جس کے 2-2.5 مہینے کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے،
اس کے اندر آپ نے مینا میں 10ویں تاریخ کو ایک تقریر فرمائی، اور وہ تقریر ایسی ہے کہ 50 سینکڑوں احادیث کے اندر اس تقریر کے مندرجات کو صحابہ پیش فرماتے، آپ نے یہ فرمایا، آپ نے یہ فرمایا۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اب جا رہا ہوں دنیا سے، اور فرما رہے ہیں خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد حجتی ہذی، مجھ سے اپنے حج کے طور طریقے سیکھتے چلو، ہو سکتا ہے کہ میں اب اس حج کے بعد کبھی حج نہ کروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیوانوں کی طرح دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے 10ویں تاریخ کو ایک تقریر فرمائی، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ نے 23 سالہ دور نبوت میں جو سبق سکھلایا تھا اس کو مختصر الفاظ میں آپ نے ذکر فرما دیا۔ اس کے اندر آپ نے فرمایا وَالْأَمَانَةُ مُؤَدَّةٌ، میری امت کے اندر اور کوئی شخص کسی دوسرے کا حق لے لے، نہیں نہیں نہیں، امانت جس کی ہے اسے ادا ہی کی جائے گی۔ چاہے امانت کسی کی ہو، چاہے مسلمان کی امانت ہو، چاہے ہندو کا حق ہو، چاہے یہودی کا حق ہو، چاہے عیسائی کا حق ہو، چاہے کسی دھرم کے نہ ماننے والے کا حق ہو، حق لیا نہیں جا سکتا۔ قرآن کے اندر یہی فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کا حق ہے ان کو واپس کرو۔ جب امانت اور کس کا حق ہے لوگ بھول جائیں، صاحب حق کو حق نہ ادا کیا جائے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند۔ اس آیت کے اترنے کا بھی مفسرین ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے نبی کریم علیہ السلام مکہ معظمہ میں تھے۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ جنہوں نے حج کیا ہے دیکھا ہے، اتنا اونچا ہے کہ کھڑے ہو کر آدمی اگر ہاتھ لگانا چاہے تو عام آدمی کا ہاتھ کعبۃ اللہ کے در تک نہیں جاتا۔ اس زمانے میں بھی اتنا ہی اونچا تھا۔ کعبۃ اللہ کی چابی ایک صاحب تھے عثمان ابن ابی العاص، ان کے پاس کعبے کی چابی رہتی تھی، اور مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ہفتے میں 2 دن کعبے کے دروازے کو کھولتے تھے، ان کی منوپلی تھی، اور وہ دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے سیڑھی لگا کر کے، جس کا جی چاہتا تھا ان کا اسے جانے دیتے تھے، نہیں جی چاہتا تھا روک دیتے تھے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے جانا چاہا، عثمان نے روک دیا، کہا کہ محمد تم نہیں جاؤ گے، ہمارے باپ دادا کے دین کی مخالفت بھی کرتے ہو، اور ہم تمہیں کعبے کے اندر بھی جانے دیں، ہم نہیں جانے دیں گے۔ اللہ کے نبی بڑی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان کے دل میں خدا جانے کیا بات آئی، کہنے لگے محمد آؤ جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام جب اندر جانے لگے، عثمان کے سامنے کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ عثمان آج یہ چابی تمہارے پاس ہے، تم نے مجھے منع کر دیا، یہ بتاؤ جس دن یہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دے دوں گا، اس دن تم کیا کرو گے؟ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ محمد جو
وہ خود اور ان کے پیچھے چلنے والے آج کعبے کی دیوار کے سائے میں ایک اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، کیا ان کے ہاتھ میں ایسی طاقت آئے گی کہ کعبۃ اللہ کی چابی بھی قریش کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، ان کے ہاتھ میں ہوگی؟ عثمان کہنے لگے کہ محمد اگر کوئی دن ایسا آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن قریش بہت ذلیل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بڑی عزت والے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ کیا ہوا؟ کس سن کا واقعہ ہے؟ ہجرت سے کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے؟ مفسرین یہ نہیں لکھتے۔ ایک دن ایسا آیا کہ بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے کہ آج محمد گھر سے باہر نکلے، علیہ السلام سب مل کر قتل کر دو۔ اللہ نے اپنے نبی کو انہی کے درمیان سے نکالا۔ آپ ابو بکر کے گھر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہاں سے دونوں کے دونوں غار میں گئے اور غار سے اٹھے اور مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب 1 سال گزرا، 2 3 4 5 6 7 8۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر مکے کو فتح کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی فوج کو لے کر رمضان کے اندر مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ آپ تاریخ لکھنے والوں کی کتابوں کو دیکھیے، سب کہتے ہیں کہ صحابہ کا لشکر 10,000 صحابہ کا لشکر تھا 8 سال کے اندر۔ یہ وہی نبی ہے جو 8 سال پہلے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آیا تھا، تو ایک رفیق غار، یار غار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسلام 8 سال میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلا ہے۔ اب مکے کو فتح کرنے کے لیے، یعنی آپ کے اشاروں پر جان قربان کرنے والے 10,000 صحابہ کی فوج ہے، اور چٹکی بجاتے بجاتے مکہ معظمہ کو فتح کر لیا۔ فتح کرنے کے بعد فرمایا کہ جاؤ عثمان ابن ابی العاص سے کعبے کی چابی لے کر کے آؤ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بعد میں، اور عثمان نے کہا کہ میں چابی دوں گا نہیں، میں خود جاؤں گا اور محمد کے ہاتھ میں چابی۔ ابھی تک عثمان ایمان نہیں لائے تھے، مشرک تھے، آئے اور اپنے ہاتھ سے چابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ نے چابی لی، اپنے دست مبارک سے کعبۃ اللہ کے دروازے کو کھولا، اندر تشریف لے گئے، دروازے کو بند کیا، کعبۃ اللہ کی در و دیوار کو دھویا، باہر تشریف لائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور وہ بت جو بنے ہوئے تھے، آج تو پلاسٹک کے بت ہوتے ہیں، وہ بت تو پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ جس بت کے اوپر وہ چھڑی رکھ کر کے قرآن کی آیت فرماتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہی پتھر اوندھے زمین کے اوپر گر جاتا تھا۔ اب آپ تشریف لائے، عثمان سے آپ نے فرمایا عثمان یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ عثمان نے کہا یاد ہے۔ اب ایک لشکر ہے 10,000 صحابہ کا، اور اس میں بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، آپ کے چچا ہیں حضرت عباس ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، اور ہر صحابی گردن اونچی کر کے دیکھ رہا ہے
کاش کہ آج اللہ کا نبی اللہ کے اس گھر کی چابی اپنے مبارک ہاتھ سے مجھے عنایت فرما دے۔ قیامت تک کے لیے یہ بات ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چابی فتح مکہ میں عثمان سے لے کر کے مجھے دی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ نے اس آیت کو اتارا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن ہاتھوں سے لوگے انہی ہاتھوں کو واپس کرو گے۔ یہ الگ بات ہے کہ عثمان مشرک ہیں ہوا کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر کا مرتبہ امت میں سب سے بڑا ہے، عثمان کے ہاتھ سے ان کا حق لے کر ابو بکر کو دے دیا جائے، نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو یہ آیت پڑھ کر سنائی، عثمان کو بلایا اور وہ چابی عثمان کے ہاتھ میں دی، عثمان ابن ابی العاص کے، اور اعلان فرمایا کہ قیامت تک یہ چابی عثمان ہی کے ہاتھ میں رہے گی، جو عثمان سے اس چابی کو بجبر و اکراہ لے گا اس کے حق میں رسول اللہ نے بد دعا فرمائی۔ آج تک اسی خاندان کے پاس چابی ہے، یہ امانت ہے۔ فرماتے ہیں جس دن امانت ختم ہو جائے، ایمانداری نہ رہے، اس سے کوئی بحث نہیں کہ حق ہے کس کا، وہ ہے کون، اس کا مذہب کیا ہے، کوئی بحث نہیں ہے۔ کسی کے حق کو مسلمان نہیں لے سکتا۔ مسلمان ان 15 چیزوں کو دیکھے کہ اس کے معاشرے کے اندر یہ ہیں، مصیبتوں کے جو پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اس کے کچھ اسباب ہیں۔ یہ دنیا تو دارالاسباب ہے، یہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ مسلمان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ وہ اسباب کیا ہیں، آیا اس کی زندگی پاکیزہ زندگی ہے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، اور جب زکوٰۃ، غرامہ کہتے ہیں ٹیکس کو، اور جب زکوٰۃ آدمی مسلمان ٹیکس سمجھنے لگے، مطلب ہے جس طرح گورنمنٹ کے ٹیکس کی چوری کرتا ہے، یہ حق مسلمان اس کی بھی چوری کرنے لگے، اس کا مطلب ہے کہ خدا کی رحمت کے دروازے بند۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ فقیر جو صبح سے شام تک سڑک پر بیٹھ کر بھیک مانگتا ہے، اور تو ماں کے پیٹ سے دونوں خالی ہاتھ آئے تھے، یہ تو اوپر والے کا کرم ہے کہ تجھے کروڑوں کا مالک بنا دیا، اور وہ فقیر بیٹھ کر صبح سے شام تک بھیک مانگتا ہے۔ تجھے 40 پیسے میں سے 1 پیسہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دینا چاہیے تھا، مگر جب زمانہ ایسا آ جائے کہ میری امت کے لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگے، بجائے خوشی کے چوری کرنے لگے، اس کا مطلب ہے خدا کی رحمت کے دروازے بند۔ آگے 4 چیزیں فرماتے ہیں وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، اور جب میرے امت میں مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور اپنی ماں کو ٹھوکر مار دے، اپنے دوست کو اپنے سینے سے لگانے لگے اور اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے، سمجھ لو خدا کی رحمت کے دروازے بند۔ حالانکہ ماں باپ کے حق کے سلسلے میں تو قرآن نے اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی تاکید فرمائی ہے کہ شاید کسی مذہب کے اندر اتنی تاکید نہیں ہوگی۔ اللہ نے اپنے حق سے ملا کر ماں باپ کا حق، پہلے اپنا حق، دوسرے نمبر پر ماں باپ کا حق بیان کیا۔ قرآن کے پہلے سپارے میں ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي
لا تعبدون الا اللہ. ہم نے بنو اسرائیل سے معاہدہ عہد لیا تھا، کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. پہلا عہد، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اور اس سے ملا کر دوسرا عہد کیا لیا تھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. بالکل پہلے نمبر پر اپنا حق، دوسرے نمبر پر ماں باپ کا حق. دوسری جگہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ. یہ تو اللہ کا حق ہے. اور دوسرا حکم کیا ہے؟ بالکل ملا کر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. تیسری جگہ قرآن میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فرض کر دیا، فیصلہ فرما دیا، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. یہ تو پہلا نمبر ہے. اور دوسرا کیا فیصلہ فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. یہ ماں باپ کا حق ہے، اس کی یہ اہمیت ہے. اللہ اپنی کتاب میں اسی ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی جگہ جگہ حدیث میں اسی ترتیب ہے. پہلا حق اللہ کا ہے جو ساری جہان کا پیدا کرنے والا ہے. دوسرا حق باپ کا ہے جس کو اللہ نے تیری پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے. موجودہ معاشرے کے اندر یہ جو تہذیب و تمدن ہے ہمارا، اس کے اندر جوان اور لوگ یہ دیکھیں کہ ان کا ماں باپ کے حق کو کتنا ادا کرنا ہے. فرماتے ہیں جب یہ صورت پیش آ جائے گی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے. اب میری امت آزمائش کا شکار ہونے لگے. کہاں تک کتنا حق ادا کرے؟ ایک روایت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میرے دوست میرے خلیل نے مجھے 10 نصیحتیں فرمائیں. سب سے پہلی نصیحت اللہ کے حق کو، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اے معاذ اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا. وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر دنیا کہے کہ اللہ کا شریک بنا نہیں تو تجھے قتل کر دیں گے. اگر دنیا کہے کہ اللہ کا شریک بنا نہیں تو تجھے زندہ کو آگ میں جلا دیں گے. اللہ کا نبی فرماتا ہے مر جانا زندہ جل جانا اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا. پہلی چیز. اور دوسری چیز بالکل ملا کر فرماتے لا تعقن والدیک وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. اے معاذ ہرگز اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. کہاں تک؟ فرماتے ہیں وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، تو نے لاکھ کا 10 لاکھ کا 50 لاکھ کا کروڑ 10 کروڑ کا گھر بنایا، گھر بنا کر بسا دیا. اگر بنا بنایا بسا بسایا گھر ماں باپ کہیں بنا بنایا بسا بسایا گھر چھوڑ کے باہر نکل، اللہ کا نبی فرماتا ہے نکل کے باہر کھڑے ہو جانا، نافرمانی نہ کرنا. مسلمان اپنے غریبان میں منہ ڈال کے دیکھے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں،
آخر اس کے اسباب کیا ہیں، اس پر بھی تو غور ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میری ماں بوڑھی ہے، بعض روایات میں میرا باپ بوڑھا ہے، اور یا رسول اللہ جو کچھ میری ماں میری خدمت میرے بچپن میں کرتی تھی آج وہ اتنی اپاہج ہے کہ میں وہی خدمت اس کی کر رہا ہوں، یعنی کھلانا پلانا پیشاب پاخانہ نہلانا دھلانا سب میں کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ جو بچپن میں میری خدمت اس نے کی ہے، جو اس کا میرے اوپر حق تھا، اب میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، کیا وہ حق ادا ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ وہ تیری خدمت کرتی تھی، خوشی کے ساتھ کرتی تھی، دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے بچے کو عزت دینا، صحت دینا، تندرستی دینا، مال دینا، دولت دینا، جو دعا مانگ سکتی تھی وہ مانگتی تھی، کہتی تھی اے اللہ میرے بچے کو بڑی لمبی زندگی دینا، اگر بس میں ہوتا تو اپنی زندگی کاٹ کر تجھے دے دیتی، اور تو اب اس کی خدمت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اے اللہ دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس کی مشکل کو آسان کر دے۔ تو بتا تو کہاں ہے، زمین آسمان کا کیسے برابر ہو جائیں گے؟ یہ ماں باپ کا حق ہے۔ یہ 7 چیزیں فرماتے ہیں وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَذَّلَهُمْ، میرے بھائی جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ ہے، یا ایک چلا گیا ایک کا سایہ ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بڑا مضبوط سہارا ہے۔ ان کو راضی رکھ کے ان کی خدمت کر کے رات اور دن ان کو خدمت کر کے اپنی آخرت کو آباد کرنا چاہیے۔ ان کی ناراضگی اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ فرماتے ہیں اگلی چیز وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، ہونا یہ چاہیے کہ قوم کا سردار سب سے اللہ کا بڑا برگزیدہ بندہ ہونا چاہیے۔ لیکن جب ایسا زمانہ آ جائے کہ قوم کا سردار وہ آدمی بنے جو کمینہ ابن کمینہ ہو، رذیل ہو، اس کا مطلب ہے کہ پوری قوم رذیل ہو گئی، ورنہ کیوں اس رذیل کو اپنے سر کے اوپر بیٹھا رہا ہے؟ اگر جان ہوتی معاشرے کے اندر تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، کس کو اپنا امیر بنایا؟ ابو بکر کو، جن کا مرتبہ اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے بلند مرتبہ ہے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، کس کو امیر بنایا؟ عمر بن الخطاب کو، جن کا مرتبہ اس امت میں ابو بکر کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ وہ چلے گئے، کس کو اپنے سر پر بیٹھایا؟ عثمان کو، جن کا مرتبہ عمر کے بعد امت میں سب سے بڑا مرتبہ۔ وہ گئے، کس کو بنایا؟ علی مرتضیٰ کو، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس سے پاکیزہ معاشرہ اب قیامت تک کسی طبقے میں نہیں ہو سکتا۔ یہ فرماتے ہیں علامت وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ۔ آگے وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کا جب احترام کیا جانے لگے، ہر آدمی جھک کر سلام کرے، مخافت شرہ، اس کے شر سے ڈر کر، ارے بھئی اگر اسے سلام نہ کریں گے تو یہ مصیبتوں کا شکار بنا دے گا ہمیں۔
حالانکہ اتنی طاقت ہونی چاہیے مسلمان کے معاشرے میں، اگر معاشرے میں کوئی شرابی ہے تو ہر ایک کا ہاتھ اس کے گریبان، یا توبہ کر یا چھوڑ کر بھاگ۔ کوئی چوری کرنے والا، کوئی شرابی، کوئی بدکار، کوئی فاسق، کوئی فاجر معاشرے میں زندہ نہ رہے، اگر رہے توبہ کر کے رہے۔ یہ تو ہے معاشرے کی پاکیزگی۔ لیکن جب فرماتے ہیں جب حال ایسا ہو کہ جان نکل گئی، فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، اور ہر آدمی اسے جھک کر سلام کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو گئے۔ فرماتے ہیں وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں خدا کا گھر ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ جب زمانہ ایسا آ جائے کہ جس طرح بازاروں میں آوازیں بلند ہوتی ہیں، اس طرح مسجدوں میں بے احترامی، بے حرمتی ہونے لگے، خدا کی رحمت کا دروازہ بند۔ آگے فرماتے ہیں وَشُرِبَتِ الْخَمْرُ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، شراب پی جانے لگے میری امت میں، حریر اور ریشم پہنا نہ کھانے پینے میں حلال و حرام کی تمیز، نہ اوڑھنے اور پہننے میں حلال و حرام کی تمیز۔ خدا کی رحمت کے دروازے بند۔ اگلی چیز فرماتے ہیں وَأُتُّخِذَتِ الْقَيَانُ وَالْمَعَازِفُ، 13 اور 14 فرماتے ہیں قینہ کہتے ہیں گانے والی عورتوں کو، معازف معزف کی جمع ہے جس پر گایا جاتا ہے، طبلہ ہے، باجا ہے، سارنگی ہے، نئے ہے، خدا جانے کیا کیا ہے۔ جب میری امت ان لڑکیوں کو، ان عورتوں کو اپنانے لگے جو گانے والیاں ہوں، اور ان چیزوں کو جن پر گانا گایا جاتا ہے اس کو اپنایا جانے لگے، خدا کی رحمت کے دروازے بند ہیں۔ آج دیکھیے مسلمانوں کے وہ کتنے گھر ہیں جن کے اندر ناچ گانا آزادی کے ساتھ، بڑے بوڑھے، بچے، عورتیں، مرد، بالغ نابالغ نہیں دیکھتے۔ یہی تو چیز ہے جس کو 1400 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا، آج وہی صورتحال ہے۔ اس کے ایک دوسرے معنی بھی ہیں حدیث کے، وَأُتُّخِذَتِ الْقَيَانُ وَالْمَعَازِفُ، اور اپنایا جانے لگے ناچنے گانے والیاں لڑکیوں کو۔ کیا مطلب؟ یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ بچیاں جو قرآن پڑھنے والی ہیں، نماز روزہ کرنے والی ہیں، با شرم و با حیا ہیں، بے پردہ نہیں ہیں، وہ اپنی عمر اپنے گھروں کے اندر کھو رہی ہیں، کوئی رشتہ دینے والا نہیں۔ اور وہ لڑکیاں جو بے محابہ ناچنے گانے والیاں ہیں، انہیں ماں باپ کو رشتہ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود ہی رشتے ڈھونڈ کے لے آتی ہیں۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے وَأُتُّخِذَتِ الْقَيَانُ وَالْمَعَازِفُ، ان لڑکیوں کو اپنایا جانے لگے جو گانے والیاں ہیں اور جن پر گایا جاتا ہے، ان کو اپنایا جانے لگے، خدا کی رحمت کے دروازے بند۔ حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے صحابی کو فرمایا، واقعہ ہے، ہدایت اور روشنی ملتی ہے، فرمایا صحابی کو کہ دیکھو آدمی اپنے لیے بیوی تلاش کرتا ہے، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ایک سبب ہے دولت، یہ جس گھر کی لڑکی ہے یہ آئے گی تو دولت لے کر آئے گی، اس لیے میں تو اس سے شادی کروں گا۔ دوسرے فرماتے ہیں حسب، عزت، بہت اونچا خاندان ہے، بڑی شہرت ہے، بڑا احترام ہے، اگر اس کی لڑکی میرے گھر میں آ جائے گی
میں بھی اسی خاندان کا فرد سمجھا جاؤں گا، مجھے بھی عزت ملے گی۔ اور فرمایا تیسرا سبب ہے حسن و جمال۔ صحابی کو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اپنی رفیقہ حیات کو تلاش کرنے کے لیے ان تینوں میں سے کسی سبب کو بھی تلاش نہ کرنا، ایک سبب صرف اس لڑکی کو تلاش کرنا جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ کیوں؟ وہ تیرے گھر کی حفاظت کرے گی، تیری دولت کی حفاظت کرے گی، تیری اولاد کی دین اور دنیا دونوں کی حفاظت کرے گی۔ وہ بچہ جو 9 مہینے اس کے پیٹ میں رہے گا اور 2-2.5 سال اس کی چھاتی سے دودھ پیے گا، اس کی پرورش اس کی گود میں ہوگی، جب وہ سیانہ ہوگا بڑھے گا اس کے دل میں بھی خوف خدا ہوگا، اس کو لے کر کے آئے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی کو اپنایا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھے، رات میں نکلا کرتے تھے کہ دیکھیں پرجا کا حال کیا ہے، مسلمان کس حال میں ہے۔ ان کی سیرت نگار لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن نکلے اور دیکھا کہ ٹوٹا پھوٹا سا مکان ہے، اس کے اندر سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ جا کے کھڑے ہو گئے سننے کے لیے، سنا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے، کوئی عورت کہہ رہی ہے اپنی بچی سے کہ جانور کا دودھ نکال۔ اندھیرا تھا، کوئی بکری ہے یا اونٹنی ہے یا گائے ہے، اس کا دودھ نکال۔ جب دودھ نکال لیا تو ماں نے بیٹی سے کہا زدی فیہ الماء، اس کے اندر پانی بڑھا دے۔ تو ماں نے کہا الا تخافی، بیٹی نے کہا ماں سے الا تخافین عمر، ارے ماں مجھ سے کہہ رہی ہوں کہ میں دودھ میں پانی ملا دوں، آپ کو عمر بن الخطاب جیسے بادشاہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تو ماں بیٹی سے کہنے لگی لا یرانا عمر، عمر ہمیں دیکھ توڑ ہی رہا ہے، پانی ملا دے اس کے اندر۔ تو لڑکی نے ماں سے خطاب کیا اور کہنے لگی ان لا یرانا عمر فرب عمر یرانا، اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں۔ چلے گئے، جب صبح ہوئی اور لوگ آئے بیٹھے، فرمایا جاؤ دیکھو فلاں فلاں سڑک کے اوپر ایسا ایسا مکان ہے، اس میں کون رہتا ہے۔ لوگ آئے، آ کر کے کہا کہ امیر المومنین ایک عورت ہے، اس کی ایک لڑکی ہے، کس خاندان کی ہے پتہ نہیں، کوئی بدوی ہے، کہیں دیہات سے آ کر کے رہ گئی ہے، غریب عورت ہے، اس کے پاس کچھ کھانے پینے کا ذریعہ نہیں ہے، ایک جانور ہے، اسی کا دودھ نکالتے ہیں اور اسی کے دودھ کو بیچتے ہیں، وہی کھاتے ہیں۔ فرمایا میرے لڑکے کا رشتہ اس لڑکی سے لے جا کر کے دو۔ امیر المومنین، اور ایسی اسلام کی شان و شوکت کا زمانہ کہ اگر فارس اور روم، یہی 2 حکومتیں تھی بڑی جزیرۃ العرب کے دائیں بائیں، اگر ان کے یہاں عمر بن الخطاب کے لڑکے کا رشتہ جاتا واپس نہیں آ سکتا تھا۔ کچھ پتہ نہیں یہ لڑکی لنگڑی ہے، لولی ہے، اندھی ہے، کانی ہے، کالی ہے، گوری ہے، کہاں کی ہے، کس خاندان کے، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا، عمر بن الخطاب نے اپنے کان سے سنا کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے، اس لیے فرمایا کہ میرے لڑکے کا رشتہ اس لڑکی سے لے جا کر کے دو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شادی ہوئی، اس سے نسل چلی، اور ایک تابعین میں ایک بہت اونچے درجے کے عالم ہیں، امیر ہیں، خلفائے بنو امیہ کے بادشاہ ہیں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کی حکومت 2 سال رہی۔ سن 99 میں
100 میں 101 میں انتقال ہو گیا، 2 سال حکومت رہی، مگر اس درجے کا ایسا متقی انسان ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے جیسے محدثین ان کے قول کو حجت میں پیش کرتے ہیں، مؤرخین کہتے ہیں اسی لڑکی کے پیٹ سے جو نسل چلی ہے اس میں عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اللہ کا نبی فرماتا ہے۔ پھر آخری چیز ہے، فرماتے ہیں وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور جب زمانہ ایسا آ جائے کہ میری امت کے آخر میں آنے والے لوگ، امت کے وہ پہلے لوگ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جنہوں نے قرآن و حدیث کو رسول اللہ سے لیا، اس کی خدمت کی، اس کی حفاظت کی، اور حفاظت کر کے بعد والوں کو دے دیا۔ آج 1400 سال گزر گئے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایک لفظ کا اللہ کی کتاب میں تغیر و تبدل نہیں ہے، لیکن خدمت انہی لوگوں کی ہے جو بالکل ابتدا سے خدمت کر رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ امت ان کی شکر گزار ہو، لیکن جب خراب حال میری امت کا، بعد میں آنے والے پہلے لوگوں کو گالیاں دینے لگے، لعنت بھیجنے لگے، سمجھ لو کہ اب اللہ کی رحمت کے دروازے بنے۔ دیکھو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو مسلمان کہاں تھا اور کہاں پہنچا۔ جو امت کے اوپر حالات آ رہے ہیں، آپ کا ملک ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو، جو حالات، جس طرح کی پیچیدگیاں، مصیبتوں کے پہاڑ جس طرح اس امت پر ٹوٹ رہے ہیں، کسی امت کے اوپر نہیں۔ آسٹریلیا دنیا کے ایک کنارے سے لے کر اور امریکہ کے دوسرے کنارے تک دیکھ لو، اگر کہیں کسی قوم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے، مسلمان کے سوا کوئی دوسری قوم نہیں ہے، کوئی امت نہیں ہے۔ ہوا کیا؟ وہ اسباب کیا ہے؟ اپنی گریبان کے اندر منہ ڈال کر کے دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں ہے، ہدایت کے لیے جو کیا جا سکتا تھا وہ کیا، امت کو سبق دے کر گئے، صحابہ کے زندگی کے اندر اتار کر گئے، ان کے دل و دماغ میں پیوست کر کے گئے۔ یہ تو ہمارا قصور ہے کہ جیسے جیسے مشکات نبوت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، قرآن و حدیث موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، مگر ہماری زندگی اس کا نمونہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اور میں صحیح کہتا ہوں کہ دنیا کے ملکوں کے اندر قوموں کے کتے اور بلی کے خون کی قیمت ہے، مسلمان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دیکھ لو، اخبارات کو اٹھا کر کے دیکھو، پڑھو، اتنا حال خراب ہے کہ مرنے والے مرتے ہیں، اخبار کی سرخی کو پڑھتے ہیں، اخبار کے مضمون کو بھی نہیں پڑھتے، مر گئے مر گئے۔ اور مرنے والوں کے اندر 99% مسلمان ہی ہوتے۔ میرے بھائی، یہ حدیث اصلاح معاشرہ کے لیے اشارہ کرنے والی ہے، اور ہم سب کو اپنے معاشرے کی اصلاح، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو امت کے سامنے رکھا ہی ہے اس بنیاد کے اوپر کہ جو چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں اس کے خلاف جہاد کیا جائے، اپنی زندگی کو پاک کیا جائے، اپنے گھریلو زندگی کو پاک کیا جائے، اپنے بچے اور بچیوں کی زندگی کو پاک کیا جائے۔ میرے بھائی، دوسری چیز میں نے کہی تھی کہ اس ملک کے اندر اور دنیا ہی کے اندر، لیکن ہم اپنے اس ملک کے رہنے والے ہیں اور ہمیشہ سے ہم اپنے اسی ملک میں رہتے ہیں۔ اس ملک کے حالات ہیں، حالات تو اگر میں یہ کہوں کہ ملک کی آزادی کے بعد سے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و تشدد کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر کسی دوسری قوم کے اوپر ٹوٹے ہوتے تو وہ شاید اپنے دین و ایمان یا اپنے عقیدے کی حفاظت نہ کر پاتی، لیکن مسلمان ہے کہ ان طوفان
اور زلزلے اور حوادث کا شکار ہو کر گزر رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل اور اس کی عنایت ہے کہ وہ پھر بھی اپنے سینے سے اسلام اور ایمان کو لگائے ہوئے اور زندہ ہے اور اپنے دین کو پکڑے ہوئے ہے۔ لیکن دنیا ہے جو ان حالات کے اوپر رات اور دن مسلمان کو جینے کا حق نہیں دینا چاہتی۔ ہو سکتا ہے کہ جنوبی ہندوستان کے اندر اس کا اثر زیادہ نہ ہو، لیکن شمالی ہندوستان تو اس آگ کے اندر جل رہا ہے۔ صحیح ہے، حوادث ہوتے رہے، فسادات ہوتے رہے، اور کوئی بھی ہندوستان کا قابل ذکر ایسا شہر نہیں ہے جہاں مسلمان کا خون پانی کی طرح نہ بہا ہو، لیکن ملک کے جو آج کے حالات ہیں ان حالات نے تو ان مظالم اور ستم کو جو ہمارے اوپر ملک کی آزادی کے بعد سے ہو رہا تھا ان کو بھلا دیا۔ آج کے جو دعوے ہیں اور جو مدعے ہیں وہ مدعے انتہائی خراب ہیں جو کبھی اس سے پہلے نہیں اٹھے۔ گھر واپسی کا پروگرام کہ مسلمان اور کرسچن خصوصیت کے ساتھ اپنے مذہب کو چھوڑ کر پھر ہندو مذہب کی طرف آ جائیں، اور اس کے لیے قد و کاوش اور کوشش کرنا، لیکن میں اس کے اندر ایک زندگی کا پہلو یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آگ لگانا چاہا اور اس پروگرام کو بڑھانا چاہا، لیکن 10 اور 15 دن سے زیادہ نہیں گزرے کہ ملک کی اکثریت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ ہندو نے اور مسلمان نے اور کرسچن نے اور سکھ نے اور دلت نے، کسی نے کان نہیں دھرا۔ آج چند ماہ گزر گئے، کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ مسلمان اور کرسچن کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی بات کہی گئی، لفظ جہاد کا نعرہ لگایا گیا، لیکن قوم پرستی سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ جس طرح دنیا میں آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، اسی طرح فرقہ پرستی کی آگ کو فرقہ پرستی کی آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فرقہ پرستی کے ڈنک کو مار دیں اور فرقہ پرستی کے سانپ کے سر کو کچلیں، تو آپ کو ملک کے ہر بسنے والے کی طرف پیار و محبت کا ہاتھ بڑھانا پڑے گا۔ بغیر اس کے نہ آپ زندہ رہ سکتے ہیں اور نہ ملک کے اندر امن و امان قائم رہ سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر آگ لگے گی تو اس کے اندر اکثریت اور اقلیت کوئی بچ نہیں پائے گی، سب کی جان اجیرن بن جائے گی۔ اس لیے اس ملک کے اندر یہ ضروری ہے، اور یہ ہماری تاریخ تھی۔ ہم تو گاؤں در گاؤں دلتوں کے ساتھ رہتے تھے، ہندو کے ساتھ رہتے تھے، مسلمان کے ساتھ رہتے تھے، چھوٹے اپنے بڑوں کا احترام کرتے تھے، بڑے ہندوؤں کو تاؤ اور چچا کہہ کر کے بلاتے تھے، ان کے پیار و محبت کے اندر شریک رہتے تھے، دکھ اور سکھ کے اندر شریک رہتے تھے، غمی کے اندر اور شادیوں میں شریک رہتے تھے۔ لیکن ملک کی آزادی کے بعد اقتدار کی کرسی اور اقتدار کی ہوس نے دلوں کو بٹوا دیا، اور آج کی وہ صورتحال ہے کہ ساری دنیا چیخ رہی ہے، ہندو چیخ رہا ہے، مسلمان چیخ رہا ہے، ملک کدھر جا رہا ہے۔ ایک اخلاق کا قتل نوئیڈا کے اندر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے پڑھے لکھے دانشور اور اصحاب کمال ہندوؤں نے اپنے ایوارڈ کو واپس کر دیا، تھوک دیا اس کے اوپر۔ یہ ہماری وہ پرانی پیار و محبت ہے۔ یہی چیز ایک کرن ہے امید کی کہ جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کو قدر کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ پھر کس طرح زندگی گزاریں؟ پیار و محبت کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ تو آگ لگانا 25,000 آدمیوں کی گنجائش ہے، ہم اس کے اندر اجتماع کر رہے ہیں جس کے اندر مسلمان اور دلت دونوں جمع ہوں گے۔
اور انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد کے اندر جمع ہوں گے، وہ حال اللہ چاہے گا چھوٹا پڑ جائے گا، اور یہ اس ملک کی آزادی کے بعد سب سے پہلا اجتماع ہوگا جس کے اندر دلت اور پچھڑی ذات کے لوگ اس تعداد کے اندر آئیں گے، اس لیے کہ مصیبت کا شکار اس گورنمنٹ کے اندر تنہا مسلمان نہیں ہے، اس کے اندر دلت بھی ہے۔ ابھی مجھ سے کل دلتوں نے کہا کہ پنجاب کے اندر ذرا سی بات کے اوپر ہاتھ اور پیر دونوں کاٹ کر دلت کے الگ کر دیے گئے، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ ہریانے کے اندر بچوں کو گھر کے اندر بند کر کے آگ لگا کے جلا دیا گیا دلت کے۔ اگر دلت چلا گیا مندر کے اندر، ایک کو قتل کر دیا گیا اور ایک کو مار مار کر کے جوان کو ادھمرا کر دیا گیا۔ ان حالات سے دلت گزر رہا ہے۔ کرسچن کتنے ان کے چرچ ہیں جن کو آگ لگا دیا۔ دلی اور دلی کے قرب و جوار ہی میں میرے پاس دلت آئے کل رات میں 6 بجے سے لے کر کے 8 بجے تک، ان کا بڑا بہترین اجتماع تھا جن کے اندر ان کے بڑے بڑے لیڈر شریک تھے کیناٹ پیلیس کے اندر۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی قوم کے سے وعدہ لے چکے ہیں کہ ہم دلت اور مسلمان اور کرسچن کا اتحاد کرنا۔ ہم نے کہا ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہماری تو یہ تحریک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دلت اور مسلمان، دلت چاہے IPS افسر بن جائے، IAS افسر بن جائے، کچھ بھی بن جائے، لیکن رہتا ہے دلت۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معاشرے کے اندر عزت میسر نہیں ہے، صرف ہمیں کچھ گورنمنٹوں نے دے دیا ہے، یا کانگریس گورنمنٹ نے ہمیں تخصیص دے دی ہے، اور ہمیں ملک کی ملازمتوں کے اندر حصہ مل گیا، لیکن سماج کے اندر ہمیں برابری نہیں ہے۔ ہمارے اوپر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اور دن بدن اس حکومت کے اندر بڑھ رہا ہے۔ ہم ساتھ رہ کر کے کام کرنا چاہتے۔ ہم نے کہا ہمارا دل اس مسئلے کے اندر کشادہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ آپ اور وہ دو اگر مل جائیں، ان کی طاقت اس ملک کے اندر 30-32% ہے، 20 اور 22% مسلمان ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 17 کروڑ ہے مسلمان، لیکن مسلمان کی تعداد اس سے زیادہ، میں کہتا ہوں 17 کروڑ ہی مسلمان ہیں۔ اگر 50 کروڑ دلت اور مسلمان ملیں تو جو آج کی صورتحال ہے ظلم و تشدد، وہ ظلم و تشدد ختم ہو جائے گا۔ ہم کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے، لیکن اگر اس ملک کے اندر اتنے بڑے طبقے کو اس کا اپنا حق جو سیکولر دستور نے حق دیا ہے، وہ چند افراد بیٹھ کر کے اس کو آگ لگا دیں، یہ چیز ناقابل برداشت ہے، ناقابل قبول ہے۔ اپنے اس حق کو قبول کرانے کے لیے، اس حق کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذاتیں اور وہ افراد اور قوم کے وہ افراد جن کو معاشرے کے اندر جگہ نہیں مل رہی ہے، ان کو جگہ دینی چاہیے، ملنی چاہیے وہ جگہ۔ جمعیت علماء کا یہ پیغام ہے، اور جمعیت علماء اس کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہمارا کام جو ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، اور ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ جماعت تو در حقیقت ہمارے بزرگوں کی امانت ہے، ہم جو بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمیں پارلیمنٹ کی ممبری چاہیے، نہ اسمبلی کے ممبر بننا چاہتے ہیں، نہ آج تک چاہا ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک نہیں چاہیں گے۔ قوم کی اور ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہم کسی سے اس کا معاوضہ نہیں لینا چاہتے۔ ہماری قوم ہے، ہمارا ملک ہے، یہ دنیا ہے، ہمیں جانا ہے، کل اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں حساب دینا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک و قوم کی خدمت کر کے اگر ہم جائیں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن سرخرو ہوں گے۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، آپ نے جس طرح عزت افزائی کا معاملہ کیا ہے،
یہاں کے رہنے والوں نے اور آپ حضرات نے، میں اپنے دل کی گہرائی سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان کو قائم فرمائے، سب رہنے والوں کے دلوں میں پیار و محبت اور الفت کو پیدا فرمائے، ہماری پرانی پیار و محبت کی تاریخ کو اللہ دوبارہ زندہ فرما دے، اور جو لوگ افتراق اور تفریق کے بیج بو رہے ہیں اللہ انہیں خائب و خاسر فرما دے اور ذلیل و رسوا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔